ابن تیمیہ نے کسی کو نہیں چھوڑا، لیکن اس نے غوث پاک پر قلم نہیں اٹھایا۔ کوئی محدث ہو، کوئی مفسر ہو، کوئی فقیہ ہو، اصول فقہ کا جاننے والا ہو، مطلب فلسفی ہو، منطقی ہو، کوئی بھی ہو، حضور غوث پاک کو جب دیکھتا ہے نا تو فلسفی سمجھتا ہے کہ یار غوث پاک فلسفے میں امامت کے درجے پر تھے۔ حدیث والا پڑھتا ہے، کہتا ہے یار حدیث میں یہ امامت کے درجے پہ تھے۔ جس فن والے نے غوث پاک کو پڑھا اس نے یہ نہیں کہا کہ یار آپ کو علم حدیث میں مہارت تھی، البتہ جنرلی دوسری معلومات ہوتی تو آپ نے یہ مسئلہ بھی کہا نہیں۔ جو فن والا پڑھتا وہ جھک کر سلام کرتا کہ یار یہ اس فن میں امام ہے۔ اعلیٰ حضرت پر حضور غوث پاک کا ایسا فیضان ہوا کہ آج بھی اس جدید دور میں بھی کوئی اگر حدیث کے اندر امامت کا درجہ حاصل کر رہا ہے اور کوئی کہتا ہے میں اس وقت تفسیر میں امام ہوں، میں کہتا ہوں آپ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے جس فن کو پڑھو گے، جو واقعی فن میں امام ہوگا وہ جھک کر کہے گا کہ میرا امام اس فن میں بھی امام ہے، اس فن میں بھی امام ہے، اس فن میں بھی امام ہے۔ اللہ صرف معلومات نہیں تھی اعلیٰ حضرت کو، اعلیٰ حضرت ہر فن میں امامت کا درجہ رکھتے تھے۔ آپ کو اللہ رب العالمین ایک فن میں نہیں تمام علوم کے اندر امامت کا درجہ عطا کیا تھا۔ مفسر ہو وہ بھی جھک کر امام احمد رضا کو سلام کرتا ہے کہ آپ کا قول تفسیر میں بھی حجت ہے، حدیث میں بھی حجت ہے، اصول حدیث میں بھی حجت ہے۔ جس فن میں جائیں گے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر کوئی بغض میں بات کرے، حسد میں بات کرے اور اپنی کم علمی کی وجہ سے، یتیم ہونے کی وجہ سے اختلاف کرے تو بعد میں اعلیٰ حضرت کے شاگردوں کو شاگرد 2 منٹ کے اندر اس کی چھٹی کر دیتے ہیں کہ تمہاری نظر اس پر نہیں تھی، میرے امام کی مراد یہ تھی۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں امام احمد رضا ایک فن میں نہیں، جتنے علوم تھے اللہ نے ہر فن میں امامت کا درجہ دیا تھا۔ آج کوئی جس فن میں بھی امامت حاصل کر لے، میرے امام احمد رضا کو اس فن کے اندر وہ امام ہی جانے گا۔ انہوں نے مثالیں جو دی زمین کے حوالے سے، وہ پوری زندگی بھی اگر پڑھتا رہے زمین کے اوپر کہ ایک ہی فن میں پچارا پوری زندگی لگا دے تو بھی امام کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ اور علم حدیث والا سمجھتا اعلیٰ حضرت نے صرف حدیث ہی پڑھی ہے پوری زندگی، جو اتنا کام کیا۔ تفسیر والا پڑھتا ہے کہ تفسیر میں اعلیٰ حضرت نے صرف کام کیا، اتنا کام کیا۔ وہ سائنسدان سمجھتے صرف اعلیٰ حضرت نے 100 کتابیں صرف سائنسدان ہی تھے اور مولوی نہیں تھے۔ یہ ہر فن والا جھک گیا اور آج تک کسی فن کے ماہر میں ہمت نہیں کہ امام احمد رضا کی تحقیق کو چیلنج کر سکے دلیل سے۔ بغض کی وجہ سے حسد کیا۔ اللہ رب العالمین ہمارے امام کو ہر فن میں امامت کا درجہ عطا کیا۔ سبحان اللہ۔ یعنی کسی بھی فن والے کی بات کی جائے تو کہا جاتا ہے کہ بھائی اتنی بڑی تحقیق ہے تو ظاہر بات ہے بھائی ساری زندگی اس پر لگائی ہے اس نے، ایک ہی فن جی، تو وہ ایک فن پہ اس لیے اتنا زیادہ ماہر ہے، یوں کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ کوئی دماغ تسلیم نہیں کر سکتا کہ اتنی شاندار تحقیق اور ایسی سینکڑوں علوم میں جو کر سکتا ہے وہ پھر امام احمد رضا ہی ہو سکتا ہے۔ پروفیسر جو فن میں امامت والا ہو نا وہ پھر اعلیٰ حضرت کو پڑھے، جس کو خود درسرس ہو، پھر وہ کہتا ہے یار انہوں نے پوری زندگی اسی میں لگا۔ جیسے نعت خواہ اگر آپ کو جانتے تو ہو نعت خواہ، یعنی معیار عوام نہیں ہے، خواص کا یہ ہے، خواص جھک جائے گا کہ یار میرے امام نے اس فن میں کلام، ان کا قول حجت ہے، ان کا قول اس دور میں حرف آخر ہے۔ امام نے جو حدیث کی، جو آپ نے تحقیق کی، جو تحقیق کر کے واضح کیا مسئلے کو، ہر فن کا امام کہے گا کہ اعلیٰ حضرت کی بات میرے فن میں بھی صحیح ہے، وہ کہے گا میرے فن میں بھی صحیح ہے، تو دنیا کہتے پھر عقل کو جھکا لو۔ یہ رسول اللہ کی بارگاہ سے علم عطا ہوا تھا، غوث پاک کا فیضان تھا کہ ہر فن میں اللہ نے آپ کو امام بنایا تھا۔ سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔